نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دھرتی، یہ گگن، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام جہان کی رونقیں یہ کس نے بنائی ہے؟ ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، سنسار کو رچا ہے۔ ایک اشارے میں کونوں مکاں بن گئے، ایک اشارے میں کونوں مکاں بن گئے، یہ زمین بن گئی، آسماں بن گئے، ایک اشارے میں کونوں مکاں بن گئے، یہ زمین بن گئی، آسماں بن گئے۔ ان کے انداز تخلیق کا کیا پوچھنا، ان کے انداز تخلیق کا کیا پوچھنا، لفظ کن کہہ دیا تو جہاں بن گئے۔ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس رب العالمین نے اس کائنات کو وجود عطا کیا، اور اس کائنات میں رب العالمین نے، پرمیشور نے، جہان کے مالک نے، کریٹر نے، اس ادھشٹا نے، پرمیشور نے، پربھو نے، جو کل جہان کا مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، سمست پرشنسا کے یوگ وہ ایشور ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، کریٹر ہے، جس نے اعلان کر دیا اپنے دوتوں کے مادھیم سے، یہ سندیش اور پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ یو ماما جمنادن چوتی لوک مہیشورم اسم مڑا سمتریشو شرم پاپا ہے پرمچتے۔ لوگوں مجھے پہچانو، میں اجنما ہوں، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک اکیلا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ اپنی ذات میں تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اس رب نے کائنات کو بنایا اور اس دھرتی پر مانو کے لیے، منش کے لیے، انسانوں کے لیے، پرتھوی پر سب سے پہلا انسان جسے بنایا اس کا نام آدم ہے۔ یو آدم نامہ سا پتنی ہویتی اسمریتا۔ شریمد بھاگوت مہاپران میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا مانو، سب سے پہلا منش جو اس دھرتی پر آیا اس کا نام آدم ہے، اور اس کی پتنی کو ہویتی کے نام سے جانا گیا ہے۔ اسی آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، اسی کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ وہ دھرتی پر آیا، ایشور کا دودھ بن کر کے آیا، اس لیے کہ ہر زمانے میں، ہر کال میں، ہر دور میں دودھ ہوتے رہے ہیں۔ جیسا شری کرشن جی نے سندیش دیتے ہوئے بتایا تھا کہ یدا یدا ہی دھرمسے گلانربھوتی بھارت ابھیتانام دھرمسے تداتمانم سریجامہم پریترانائے سادھو نام۔ کہ اس دھرتی پر جب اندھکار آتا ہے اور جب دھرم کا وناش ہوتا ہے، دھرم کو مٹایا جاتا ہے، تو ایشور اپنے دوتوں کو بھیجتا ہے، وہ سنسار میں دھرم کی استھاپنا کرتے ہیں، ادھرمیوں کو ختم کرتے ہیں اور دھرم کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا جو مانو اس دھرتی پر آیا وہ دھرم کو لے کر کے آیا، دین کو لے کر کے آیا، مذہب کو لے کر کے آیا۔ اس لیے سنسار میں بسنے والے سمست مانوں کو، تمام انسانوں کو، آل مینکینڈ کو، تمام کے تمام لوگوں کو، وہ استری ہو کہ پرش ہو، وہ مہیلا ہو کہ پرش ہو، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جو دھرتی پر آیا ہے اس کو جیون جینے کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، صحیح سندیش کے لیے، ششٹاچار کے لیے، آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، پریم کے لیے، محبت کے لیے دین کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دین
آتے ہیں تو پہلا انسان جو آیا وہ آدم تھا، اور آدم علیہ السلام جب دھرتی پر آئے تو سب سے پہلے ان کو آدیش ہوا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ اس دھرتی پر سب سے پہلا مکان، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ایشور کی پوجا کے لیے، ایشور کی عبادت کے لیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، وہ گھر مکے میں ہے۔ آپ مکے کی تاریخ سے واقف ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم کے بعد جب ایک دور کے بعد اس گھر کو اٹھا لیا گیا تو تمام انسانوں کے باپ اور تمام پیغمبروں کے باپ، بڑے نبی، ایشور کے ایک بڑے دوت ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ اس گھر کو تعمیر فرمایا۔ مسجد کے بنانے میں، بیت اللہ کے بنانے میں جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، ہم مسلمان محمد الرسول اللہ کے ماننے والے، محمد الرسول اللہ کے انویائی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر ہیں۔ اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آج بھی ہمیں بہت سارے طریقے ہمارے پاس ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ قربانی پیش کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ شخصیت ہے کہ دنیا کی بڑی آبادی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے ہندوؤں کی بھی بڑی آبادی انجانے میں ہی صحیح لیکن ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور انہیں اپنا جد امجد مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس گھر کا پتہ بتایا گیا کہ جہاں آج بیت اللہ ہے، دنیا کے تمام مسلمان حج کے لیے وہاں جاتے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ وہ کون سا مقام ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، اور دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اس مقام کو، اس زمین کو آباد کرنا ہے۔ آج وہاں بڑی آبادی ہے، دنیا کی بڑے لوگ کمانے کے لیے، وہاں سے پیسے لانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن آج سے 4000 سال پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، چرند و پرند نہیں تھے، وہاں درخت نہیں تھا، پتھر ہی پتھر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو لے کر وہاں آباد کیے۔ اس قربانی کو یاد کیجئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ وادی جو بظاہر میں ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا۔ وہ زمانہ جب یہاں
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار یہ وہ زمین ہے جسے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، یہاں تیرا مقدس حرم ہے، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں آباد کیا ہے۔ یہ زمین ہے جو زمین اللہ کو پیاری ہے، اور اس زمین پر سب سے پہلا گھر بنا اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، رب کی عبادت کے لیے۔ وہ گھر کتنا مقدس ہے، اس گھر کی کتنی بڑی عظمتیں ہیں کہ دنیا کے لوگ اسی گھر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کا دل اسی گھر کی طرف لگا ہوا ہے، اور دلوں میں حسرت ہے، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں کہ اے کاش ہم بھی اس مقدس دیار کی زیارت کر لیتے۔ تو اس گھر کی یہ اہمیت ہے، اور دنیا میں ہمارے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، آگے آپ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب نام آئے، جب ان کا ذکر ہو سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں یہ زمین ہے، اور دنیا کے زمین کے بہت سارے خطے ہیں، بہت سارے خطے ہیں، لیکن زمین کا بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ کیا مسجد بنی ہوئی ہے، مساجد بیوت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنائی اور بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو دوبالا کر دیا۔ ابراہیم مکے کی تعمیر کر رہے ہیں اور بیت اللہ بنا رہے ہیں، جس پتھر پر کھڑے تھے بنانے والے ہاتھ ہی نہیں، بلکہ جس پتھر پر ان کے قدم کے نشان رہ گئے، وہ پتھر بھی عظمتوں والا ہو گیا۔ اور قیامت تک آنے والا مسلمان جب بیت اللہ میں حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، تو اس پتھر کی زیارت کرتا ہے، اس پتھر کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے اس پتھر کو کتنی عظمتیں عطا کی کہ تمام جانے والوں کو حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ یہ مقام ابراہیم ہے اور اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اندازہ کرو مسلمانوں، اگر جو ہاتھ مسجد کی تعمیر میں لگ جائے، جو مال مسجد کی تعمیر میں لگ جائے، جو وقت مسجد کے تعمیر میں اور مسجد کی خدمت میں لگ جائے، اس کی عظمتیں اللہ کے نزدیک کتنی بڑھ جائیں گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجدوں کو بناتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اور اس مسجد کا سائز گرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چیل کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اسکوائر فٹ کتنے ہوں گے، کئی بائی کئی کا وہ گھونسلہ ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیجئے، آپ کے نبی کی بات میری بات نہیں، آپ کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے نہ یہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم کائنات کو جھٹلا سکتے ہیں، سورج پر ہم ذرے کو سے سورج کو بجھا سکتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان اپنے دل میں یہ خیال تو دور کی بات ہے، اس کا وسوسہ بھی نہیں لا سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہو وہ بات حقیقی نہ ہو، یہ خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اتنی بڑی سائز کی مسجد بنانے والا، اللہ اس کے بدلے میں جنت نے اسے محل عطا کرے گا۔ کیسا محل عطا کرے گا؟
سے جانا جاتا ہے۔ اللہ جیشٹم سریشٹم پرمم پورنم برہمانم اللہم اللہ رسول محمد رکبرس یہ اللہ اللہم۔ تو کائنات اور مذہب اور دین جو دنیا میں آیا ہے، جو کائنات میں جو دین ہے، یہ دین ہمیں ایک خدا کی بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے، اور یہی وہ لوگ کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے انویائی ہیں، پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں پر ایمان رکھنے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کی آبادی ہو، جہاں ان کے لوگ ہو، یہاں وہ گھر تعمیر کریں جہاں رب کی عبادت کر سکے، رب کی بندگی کر سکے۔ ہمیں یہ پیغام کس نے سنایا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم